حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا؟ کب ہم جانیں گے؟ کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتھا، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا، الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے،
دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وَقَالُوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر. تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے، لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو؟ ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے؟